Today, our assembly's topic is Allama Iqbal. As you know, Allama Iqbal was born on 9 November 1877 in Sialkot on Friday. ربكما تكذبان. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، رحمان ہے۔ اسی نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اور ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ گہری سوچ میں گم ترنم سے شعر پڑھتے ہوئے کبھی یہ حقیقتیں منتظر نظر لباس مجاز میں، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اب تو انگریز آئے، جناب ہم نے آپ کو سر کا خطاب دیا ہے، آپ کو عزت بخشی ہے، پھر بھی آپ اپنی شاعری سے لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہیں اور انہیں آزادی کا خواب دکھا رہے ہیں۔ اقبال جواب میں کہتے ہیں، اثر کرے نہ سنت لے میری فریاد، اثر کرے نہ سنت لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ اب تو ہندو آئے، صاحب جانے دیں انگریزوں کو، ان کے جانے کے بعد ہم مل کر بر صغیر پر راج کریں گے، ہندو مسلم مل کر حکومت بنائیں گے۔ آتے ہیں نہیں، یہ بالکل نہیں ہو سکتا، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا مذہب سب کچھ جدا ہے، تو ہم ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ایک طرف سے قائد اعظم نمودار ہوتے ہیں، اقبال کہتے ہیں، جناب صاحب میں نے ایک خواب دیکھا ہے اپنے بچوں کے لیے، ان کی آنے والی نسلوں کے لیے، کیا وہ خواب پورا ہوگا؟ ضرور پورا ہوگا، میں پورا کروں گا، آپ کا خواب ہم سب مل کے پورا کریں گے، مجھے اپنے قوم کے نوجوانوں پر پورا بھروسہ ہے۔ شکر ہے خدا کا ہمارا خواب پورا ہوا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے اقبال، بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے اقبال، خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت جانے کی۔ میری تقریر کا عنوان ہے اقبال اور پاکستان، سبق پھر پڑھ، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، رکھتے ہوئے اقبال کے شاہین کی طرح پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ تو رازے کن فقاہ اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو رازے کن فقاہ اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز ادا ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ شکریہ۔ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباد وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ تیرے منتظر فردا ہو۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے،
غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کے جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا، غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھچ کے نہ رہنا، آؤ جو میرے گھر میں تو عزت یہ ہے میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا۔ بہت سارے شعر سنے، شکوہ جواب شکوہ سنا، بہت سارے ایسی چیزیں جو آپ کے نصاب میں بھی ہیں، آپ سنتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔ تو میں صرف آپ لوگوں سے ایک یہ درخواست کروں گی کہ کیا ہم نے کبھی کوشش کی خود سے ان سب چیزوں کو سمجھنے کی، جاننے کی، کہ اقبال جو کہ اتنے مشہور شاعر ہیں، شاعر مشرق ہیں، پوری دنیا میں ان کا نام ہے، اور جب سے ہم نے ہمارے جو پاسٹ میں آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کی ہسٹری ہے تب سے لے کے ابھی تک اور آدھی دنیا تک ان کا نام روشن رہے گا، وہ کیوں ہے؟ ان کی شاعری کی وجہ سے، ان کی سوچ کی وجہ سے، انہوں نے جو نظریہ پیش کیا اس کی وجہ سے۔